عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا۔ بڑا انوکھا شعر ہے، بڑا عجیب ٹاپک اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں تلاش کیا ہے۔ عاقلوں سے مراد کیا ہے؟ عقل والے، ٹھیک ہے، نظر سیدھی رہنا، مہربانی کرتے رہنا، اور بوروں سے مراد یہ بور کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہے دیوانہ، کم فہم، کم عقل۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت عقل والوں سے بات کر رہے ہیں کہ اے عقل والوں، اپنی عقل پر ناز کرنے والوں، ہم دیوانوں کو حقیر نہ جانو۔ سرکار کا کرم ہو گیا نا تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں یاد رہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی عقل پر بڑا غرور کرتے ہیں، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس پر نظر پڑ جائے نا، اور جس کو سرکار کا عشق نصیب ہو جائے، اور جو نبی پاک کا دیوانہ ہو جائے، عقل مند تو وہی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا۔ نبی پاک کا فہم جسے نصیب ہو گیا، پیارے آقا کی شان کا ادراک ہو گیا، تو وہ تو دیوانہ ہو جائے گا، پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دیوانہ وار اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں ذرا امام اہل سنت کا ہی ایک شعر آپ کو سنا کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فقط شاعر نہیں تھے، زمانے کے سب سے بڑے مفتی، اس قدر علم کے بڑے سمندر ہیں کہ آج بھی آپ کی ذات پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہیں۔ آپ کے شعبے، آپ کو جتنے علوم حاصل تھے، ان علوم پر لوگ آج پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی کرنے والے کو تو عقل مند مانیں گے نا، اس ہستی کی عقل کا عالم کیا ہوگا جس کی ذات کے کئی شعبوں پر الگ الگ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا عقل مند آدمی، پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے ایک شعر میں کہتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ اے رضا، تیرے دماغ کے چرچے ساری دنیا میں ہیں، مگر یہ عقل والا کام کیا کہ نہیں کہ مدینے کے کسی کتے کے پیر بھی چومے کہ نہیں؟ اللہ غنی، یہ ہے دیوانگی۔ عقل زیادہ ہونے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ارے اصل عقل وہی ہے جو سرکار کے قدموں پر قربان ہو جائے، لیکن جو عقل سے اسلام کے معاملات کو تولتے ہیں، لاجکس تلاش کرتے ہیں، یہ صحابہ نے کیوں کیا، یہ اسلام میں حکم کیوں نازل ہوا، ہمارا کام چوں چرا کرنا نہیں ہے، اپنی عقلوں کو بھی نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اگر تمہارے اعمال کی بنیاد عشق پر ہے تو پھر بیڑا پار ہو جانا ہے۔ دیکھیں نا، آتش نمرود میں حضرت ابراہیم کا جو کود پڑنا ہے، عقل تو کہتی تھی کہ کودیں گے تو جل جائیں گے، مگر عشق نے کہا تھا کہ رب کا حکم ہے، رب کی رضا اس میں ہے تو میرا رب بچانے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر شاعر مشرق نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو سوچتی رہ گئی تھی، مگر آتش نمرود میں عشق نے چھلانگ لگا دی۔ تو یہ وہ بات ہے جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اے عقل مندو، اپنی عقلوں پر اتنا ناز نہ کرو، ہمیں کم فہم سمجھتے ہو، ہمیں دیوانہ سمجھتے ہو، ہم دیوانے ہی ٹھیک ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ لیکن جب نبی پاک کی نگاہ ہم پر پڑ گئی نا، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، جو بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور پھر اسلام میں لاجکس تلاش کرتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا۔ تو بات یہ ہے کہ عشق ہو، عقل بھی اللہ ہمیں عشق والی دے، سوچ بھی عشق والی دے، ہمیں کان بھی عشق والے چاہیے جو نبی پاک کی تعریف سننے والے ہوں، اللہ کرے زبان بھی عشق والی ہو جو بس سرکار کی ثنا خوانی کرنے والی ہو، تو پھر یہ تمام چیزیں عشق کے رنگ میں رنگ جائیں گی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ عقل واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب تک نعمت ہے جب سیدھی چلتی رہے۔ امیر اہل سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی تو کہا نا کہ چور بڑا عقل مند ہوتا ہے، ڈاکو بڑا عقل مند ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسی پلاننگ کر لیتا ہے کہ پولیس کو چکما دے جاتا ہے۔ بڑے بڑے چیٹر لوگ ہوتے ہیں جو ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ عقل ہوتی جبھی کرتے ہیں نا، عقل ہونا بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ وہ سیدھی رہے، وہ اللہ کی اطاعت میں رہے، پھر وہ عقل کام کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوف خدا والی، عشق رسول والی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی عقل نصیب فرمائے، تو پھر بیڑا پار ہے۔ اللہ کرے اس عقل سے ہم علم دین سیکھیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور دین کا بڑا کام کریں، تو پھر یہ عقل کام کی ہے۔ پنجابی شاعر بھی لکھتے ہیں نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ یعنی عشق والے جو ہے نمبر لے جاتے ہیں اور عقل والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک اور پنجابی لوگ بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں، ایسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام سامنے آ جائے تو لبیک، ہمیں آقا کی بات ماننی ہے، اپنی عقلیں وہاں قربان کر دیں۔ تھوڑی ہے نا ہماری عقلیں، جہاں تک سوچ سکیں گے وہاں تک سوچیں گے، ہر چیز تو نہیں سوچ سکیں گے، تو قربان کر دیں۔ تو بہرحال بہت خوبصورت شعر ہے، اعلیٰ حضرت ان عقل مندوں کو سمجھا رہے ہیں، عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا۔ عاقلوں کی نظر سیدھی رہے، سیدھی رہے، سیدھی رہے۔
نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔